اردو کے سب سے پہلے شاعر امیر خسرو دہلوی آگرہ میں 1253 کو پیدا ہوئے اور 1325 کو ان کی وفات ہوئی۔ انہی کی طرف سے دنیا اردو کا پہلا شعر منسوب کیا جاتا ہے جو یہ ہے: زحال مسکین مکن تغافل دوراہ نینا بنائے بتیاں، کتاب بہراں ندار میں جاں نلی ہوں کاہے لگائے چھتیاں۔ ان کے اس شعر یا اس غزل میں فارسی کی ملاوٹ بہت زیادہ تھی۔ اردو کے دوسرے معروف شاعر جو حیدرآباد دکن میں 1668 میں پیدا ہوئے اور 1708 میں ان کی وفات ہوئی۔ انہیں اردو غزل کا بابا آدم نہ سہی، غزل کو نئے معانی اور نئے راستوں پر ڈالنے کا معمار اول ضرور کہا جا سکتا ہے۔ ان کا مشہور شعر ہے: عجب کچھ لطف رکھتا ہے شب خلوت میں گل رخسوں، خطاب آہستہ آہستہ جواب آہستہ آہستہ۔ میر تقی میر اردو کے صف اول کے معروف شاعر جو آگرہ میں 1723 کو پیدا ہوئے اور 1810 کو ان کی وفات ہوئی۔ انہیں ناقدین و شعراء متاخرین نے خدائے سخن کے خطاب سے نوازا۔ ان کا معروف شعر یہ ہے: میں وہ رونے والا جہاں سے چلا ہوں جسے ابر ہر سال روتا رہے گا۔ اردو کے ایک اور معروف شاعر سید انشاء اللہ خان انشا، یہ مرشد آباد میں 1756 میں پیدا ہوئے اور 1817 میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے اردو زبان و بیان کے قواعد پر مشتمل دریائے لطافت سے سیراب کیا۔ ان کا معروف شعر ہے: ہر چند کے بولتے نہیں وہ باہم پر چھیڑ چھاڑ سی ہے۔ شیخ غلام علی ہمدانی مصحفی اردو کے یہ معروف شاعر دہلی 1751 کو پیدا ہوئے اور 1825 کو ان کا انتقال ہوا۔ لفظ اردو شاعری میں پہلی بار انہی کے شعر میں آیا۔ ان کا معروف شعر ہے: خدا رکھے زباں ہم نے سنی ہے میر و مرزا کی، کہیں کس منہ سے ہم اے مصحفی اردو ہماری ہے۔ نذیر اکبر آبادی اردو کے یہ معروف شاعر دلی میں 1740 کو پیدا ہوئے اور 1830 کو ان کا انتقال ہوا۔ انہیں اردو کا پہلا عوامی شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کا معروف شعر ہے: ٹک حرص و ہوا کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا کوئی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں کیا انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ خواجہ حیدر علی آتش اردو کے یہ معروف شاعر فیض آباد میں 1778 کو پیدا ہوئے اور 1846 میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے نہایت سادہ زندگی بسر کی، کسی دربار سے تعلق پیدا نہ کیا اور نہ ہی کسی کی مدح سرائی میں کوئی قصیدہ کہا۔ قلیل آمدنی اور تنگ دستی کے باوجود خاندانی وقار کو قائم رکھا۔ ان کا معروف شعر یہ ہے: زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق اردو کے یہ معروف شاعر دلی میں 1789 میں پیدا ہوئے اور 1854 میں ان کا انتقال ہوا۔ انہیں شاہ اکبر ثانی نے ایک قصیدے کے صلے میں ملک الشعراء خاقانی ہند کا خطاب مرحمت فرمایا۔ شروع میں 4 روپے ماہانہ پر بہادر شاہ ظفر کے استاد مقرر ہوئے، آخر میں یہ تنخواہ 100 روپے تک پہنچ گئی تھی۔ ان کا معروف شعر ہے: بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو، زبان خلق کو نقارائے خدا سمجھو۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اردو کے یہ معروف ترکی النسل شاعر آگرہ میں 1797 میں پیدا ہوئے اور 1869 میں ان کا انتقال ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ 18ویں صدی میر تقی میر کی تھی اور 19ویں صدی غالب کی، جبکہ 20ویں صدی علامہ اقبال کی۔ غالب نے دنیا اردو غزل پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے جو آج تک دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان کا معروف شعر ہے: جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ امیر مینائی اردو کے یہ معروف شاعر لکھنؤ میں 1828 میں پیدا ہوئے اور 1900 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ امیر اللغات ہے۔ اس کی 2 جلدیں الف ممدودہ و الف مقصورہ تک تیار ہو کر تباہ ہوئی تھیں کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا معروف شعر ہے: ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ نواب مرزا خان داغ دہلوی اردو کے یہ معروف شاعر دہلی میں 1831 کو پیدا ہوئے اور 1905 میں ان کا انتقال ہوا۔ انہیں جتنے شاگرد میسر آئے اتنے کسی بھی شاعر کو نہ مل سکے۔ ان کے شاگردوں کا سلسلہ ہندوستان میں پھیلا ہوا تھا۔ اقبال، جگر مراد آبادی، سماب اکبر آبادی، احسن مارہوی جیسے معروف شاعروں کو ان کی شاگردی کا شرف حاصل ہوا۔ ان کا معروف شعر ہے: وہ جب چلے تو قیامت بپا تھی 4 طرف، ٹھہر گئے تو زمانے کو انقلاب نہ تھا۔
خواجہ الطاف حسین حالی اردو کے یہ معروف شاعر پانی پت میں 1837 کو پیدا ہوئے اور 1914 کو ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے آنے والے ادیبوں کے لیے ادبی تنقید، سوانح نگاری، انشا پردازی اور وقتی مسائل پر اظہار خیال کرنے کے لیے بہترین نمونے یادگار چھوڑے ہیں۔ ان کا معروف شعر ہے: اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ اسماعیل میرٹھی، یہ میرٹھ میں 1844 کو پیدا ہوئے اور 1917 کو ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنی شاعری کو زیادہ تر بچوں اور بڑوں کی تربیت کا ذریعہ بنایا۔ ان کا معروف شعر ہے: تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا۔ اکبر الہ آبادی اردو کے یہ معروف شاعر الہ آباد میں 1846 کو پیدا ہوئے اور 1921 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی شہرت ظرافت امیز اور طنزیہ اشعار پر مبنی ہے۔ مخزن لاہور نے انہیں لسان العصر کا خطاب دیا تھا۔ ان کا معروف شعر ہے: ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ اصغر حسین گونڈوی، یہ گونڈا میں 1884 میں پیدا ہوئے اور 1936 میں ان کا انتقال ہوا۔ متقی اور شریف النفس انسان تھے۔ کئی سال تک ایک رسالے ہندوستانی کی ادارت سے وابستہ رہے۔ ان کا معروف شعر ہے: ابھی مجھ سے سبق لے محفل روحانیاں برسوں، لے رہا ہوں شریک حلقہ پیر مغاں برسوں۔ حسرت موہانی، موہان اناؤ میں 1875 کو پیدا ہوئے اور 1951 میں ان کا انتقال ہوا۔ انہیں رئیس المتغزلین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا شعر: چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ سیماب اکبر آبادی، یہ آگرہ میں 1882 کو پیدا ہوئے اور 1951 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی لکھی 70 کتابوں میں 22 شعری مجموعے ہیں۔ ان کے تقریباً 370 شاگرد تھے۔ ان کا معروف شعر ہے: دیکھتے کہ دیکھتے دنیا سے میں اٹھ جاؤں گا، دیکھتی کی دیکھتی رہ جائے گی دنیا مجھے۔ ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال سیالکوٹ 1877 میں پیدا ہوئے اور 1938 میں ان کا انتقال ہوا۔ انہیں عظیم مفکر اور شاعر مشرق تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کا معروف شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اختر شیرانی، یہ ٹونک میں 1905 میں پیدا ہوئے اور کم عمری میں 1948 میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ اردو کے پہلے شاعر ہیں جنہوں نے اپنی شاعری میں عورت سے خطاب کیا۔ انہوں نے نسوانی حسن کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ شعر: وہ روتی ہے تو ساری کائنات آنسو بہاتی ہے، وہ ہنسی ہے تو فطرت بے خودی سے مسکراتی ہے۔ شعر محمد خان ابن انشا، جلندھر میں 1927 میں پیدا ہوئے اور 1978 کو وفات پائی۔ ان کی شاعری خوب اور مزاح نگاری خوب تر تھی۔ شعر: انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کا لگانا کیا، وحشی کو سکون سے کیا مطلب، جوگی کا نگر میں ٹھکانا کیا۔ احسان دانش، یہ کاندلہ میں 1914 میں پیدا ہوئے اور 1982 میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ مزدور شاعر کہلاتے ہیں۔ ان کی شاعری قدرت کی اور اس ماحول کی عکاسی کرتی ہے جس میں انہوں نے مزدوری کی۔ سبزۂ پامال سے بھی وجہ بربادی نہ پوچھ، بات چل نکلی تو پھر یہ باغباں تک جائے گی۔ فیض احمد فیض، سیالکوٹ 1911 میں پیدا ہوئے اور 1984 میں ان کا انتقال ہوا۔ انہیں غالب و اقبال کے بعد اردو کا سب سے بڑا شاعر مانا جاتا ہے۔ ان کا شعر ہے: مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ سید محمد مہدی رئیس امروہی، امروہہ یوپی میں 1914 کو پیدا ہوئے اور 1988 کو وفات پائی۔ ان کی ادارت میں جنگ پاکستان کا کثیر الاشاعت روزنامہ بن گیا۔ صحافتی کالم کے علاوہ آپ کے قصائد، نوحے، مثنویاں اردو ادب کا خزانہ ہیں۔ فریاد یہ سب کے دل مغموم سے نکلے، اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ ساحر لدھیانوی، لدھیانہ 1921 میں پیدا ہوئے اور 1980 میں وفات پائی۔ ان کی شاعری نے انڈین فلم انڈسٹری میں سب سے زیادہ نام پایا۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے۔ پروین شاکر، کراچی 1954 میں پیدا ہوئیں اور 1994 میں کم عمری میں ایک حادثے میں انتقال کر گئیں۔ انہیں دور جدید کی شاعرات میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ ان کا شعر ہے: کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ اقبال عظیم، میرٹھ 1913 میں پیدا ہوئے اور 2000 میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے بے حد ایمان افروز نعتیں لکھیں جن میں فاصلوں سے تکلف، مدینے کا سفر اور دیگر مشہور ہیں۔ ان کا شعر ہے: مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، جبیں افسردہ افسردہ، قدم لغزیدہ لغزیدہ۔
احمد راہی امرتسر میں 1923 میں پیدا ہوئے اور 2002 میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے پنجابی اور اردو میں متعدد منظرنامے، مکالمے اور گانے لکھے۔ ان کا شعر دل کے سنسان جزیروں کی خبر لائے گا، درد پہلو سے جدا ہو کے کہاں جائے گا۔ احمد ندیم قاسمی خوشاب میں 1916 میں پیدا ہوئے اور 2006 میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے 50 سے زیادہ کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ان کا شعر کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ احمد فراز کوہاٹ میں 1931 میں پیدا ہوئے اور 2008 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کا کلام علی گڑھ یونیورسٹی اور پشاور یونیورسٹی کے نصاب میں شامل ہے۔ ان کا شعر اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں۔ ادا جعفری یہ شہر بدایون میں 1924 میں پیدا ہوئیں اور 2015 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کا شمار طویل مشق سخن اور ریاضت فن کے اعتبار سے صف اول کی معتبر شاعرات میں ہوتا ہے۔ ان کا شعر ہے ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو میں ہم نے اردو کے تقریباً 30 شعراء کرام کی فہرست مرتب کی ہے۔ یقیناً بہت سے بڑے اور چھوٹے شعراء کرام رہ گئے ہیں، جن کا تذکرہ انشاءاللہ دھیرے دھیرے اگلی ویڈیوز میں ہوتا رہے گا۔